بسم اللہ الرحمن ناظرین، ویلکم ٹو 8 o'clock. دس از شجاع الحسن خان. ناظرین، 1893 میں برطانوی حکومت ہند اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کو روس سے ملانے والے علاقے واخان سے ایک پٹی جو ہے وہ افغانستان کے حوالے کر دی گئی، اور اس علاقے کو ایک بفر زون کے طور پہ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے کیا گیا، تاکہ اس وقت کا جو برطانوی بر صغیر پاک و ہند تھا اس کا روس سے رابطہ منقطع کیا جائے، کیونکہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس اکراس واخان تھی، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، وہ اس وقت روس کا جو ایک روسی ایمپائر تھی اس کا حصہ تھی. یہ معاہدہ جو طے پایا، اس کے بعد ایک ایسی پٹی جو کہ تقریباً 220 میل لمبی تھی اور کئی جگہوں پہ 4 میل تک چوڑی تھی اور کئی جگہوں پہ 80 میل تک چوڑی تھی، ایک پٹی جو ہے اس کو ایک بفر زون کے طور پہ برطانوی جو بر صغیر پاک و ہند تھا اس کے اور روس کے درمیان کریٹ کیا گیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کی جو روسی امپائر ہے اور برٹش امپائر، اس کے درمیان کوئی رابطہ ممکن نہ ہو، یعنی کہ ہندوستان جو بر صغیر پاک و ہند تھا اور روس، اس کے درمیان رابطے ختم ہو جائیں. لیکن ناظرین، برطانوی تنگ نظری پر مبنی یہ تنگ پٹی بھی روس اور پاکستان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائی. آج کم و بیش 10 سال بعد روسی وزیر خارجہ جو ہیں سرگئی لیفروف، 2 دن پہلے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور انتہائی اہمیت کا حامل دورہ تھا. اس دورے میں انہوں نے پاکستان سے بیشتر ایک معاہدوں پہ بھی دستخط کیے، جن میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے، اس کے علاوہ LNG کی جو فراہمی ہے وہ بھی زیر عمل آئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ گیس پروم اور نوواٹیک جو کہ رشین گیس سپلائنگ ایجنسیز ہیں، ان سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں پاکستان کو گیس سپلائی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ انرجی سیکٹر میں بھی ناظرین، جو پاکستان کا اٹامک کمیشن ہے اور رشین اٹامک کمیشن، اس کے درمیان جو ہے وہ انڈسٹری اور ایگریکلچر میں بھی کچھ ایسے معاہدے طے پائے ہیں جن میں تعاون پہ جو ہے وہ غور کیا گیا ہے کہ کیسے ان سیگمنٹس میں تعاون کیا جا سکتا ہے. انہوں نے آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات کی، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، اور وزیر خارجہ صاحب سے تو بہرحال ان کے بڑے ایکسٹینسو مذاکرات ہوئے. اس کے علاوہ ناظرین، ڈیفنس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپس میں بات چیت ہوئی ہے، اور ڈیفنس کے اوپر بھی یہ طے پایا ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ڈیفنس میں بھی کوآپریٹ کریں گے. اور یہ دورہ ایک ایسے ٹائم میں ناظرین عمل میں آیا ہے جب روسی وزیر خارجہ جو ہیں پہلے چین کا دورہ کر کے آئے، اس کے بعد وہ بھارت تشریف لائے، اور بھارت کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے. اور اسی دوران آج چینی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ہم امریکی بالادستی کو جو ہے وہ دنیا میں قبول نہیں کرتے، اور ہم امریکہ کی جو یک طرفہ شرائط ہیں کسی بھی مذاکرات میں، ان کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. یہ ایک ایسا ناظرین ڈیولپمنٹ ہے ریجن میں جو کہ ایک بلاک شفٹ کی بڑے عرصے سے بات کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان، چین، روس اور ترکی جو ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ شاید ایران بھی اس پورے ایک بلاک کا حصہ بن جائے. تو ناظرین، وہ بلاک بڑی حد تک مٹیریلائز ہوتا ہوا، سولیڈیفائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں چین اور ایران کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا $400 بلین کا، اس کے اوپر دستخط کیے گئے 27 مارچ کو، اور یوں ایک نئے دور کا آغاز ہوا چین اور ایران کے درمیان. اس سے پہلے ناظرین، S-400 ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ رشیا اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے، جو کہ انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکل بھی ہے اور انتہائی افیکٹو بھی ہے. یہ ایئر ڈیفنس سسٹم چین حاصل کر چکا ہے ناظرین روس سے، اور یہ ایئر ڈیفنس سسٹم پچھلے دنوں ترکی نے بھی حاصل کیا ہے روس سے، جس کے بعد ترکی کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگائیں، اور وہ جو ایک اٹیک ہیلی کاپٹر تھا T-129 جو کہ پاکستان نے ٹرکی سے لینا تھا، اوگسٹا ویسٹ لینڈ کے ساتھ مل کے ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز نے وہ بنایا تھا، اس کے اوپر چونکہ اس میں امریکن انجن یوز ہوا تھا، امریکہ نے S-400 والے اس ایک ڈیل سے زچ ہو کے اس ہیلی کاپٹر کی پاکستان کو فروخت پہ بھی پابندی لگا دی تھی. اس کے بعد ناظرین، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھارت اور روس کے درمیان معاہدہ طے پایا $5.43 بلین کا اس S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا، اور اسی کا ایک شاخسانہ یہ نکلا
کہ پچھلے دنوں لائڈ آسٹن صاحب جو کہ امریکن ڈیفنس سیکرٹری ہیں وہ تشریف لائے بھارت میں، اور انہوں نے بھارت کو اس بات پہ جو ہے وہ انفلوئنس کیا کہ آپ روس کے ساتھ یہ معاہدہ نہ کریں، اور اگر آپ روس کے ساتھ یہ معاہدہ کریں گے تو آپ کے اوپر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اب دنیا میں بلاک شفٹ تو ہونا ہے بہرحال، اور کوئی بھی دنیا کی طاقت ہو، چاہے وہ رومن امپائر ہو، چاہے وہ گریک امپائر ہو، چاہے وہ ایجپشن امپائر ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی دنیا کی بڑی امپائر ہو، پرشین امپائر ہو، انڈیا میں گپتا امپائر رہی، ہر امپائر کو زوال آتا ہے، اور جب کسی امپائر کو زوال آتا ہے تو اس سپیس کو کور اپ کرنے کے لیے کوئی اور بڑی امپائر جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اور روس جو ہیں ان کے درمیان ایک چپکلش بڑی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ کولڈ وار کی صورت میں سامنے آ گئی، اور پھر یہ کولڈ وار 1990s تک چلتی رہی۔ پھر ان 1990s جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا ایک ایسے موقع پہ جب سینٹرل ایشین سٹیٹس اور ایسٹرن یورپین سٹیٹس جو ہیں وہ رشیا سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گئیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فار دا فرسٹ ٹائم ایمرجڈ ایز دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ۔ 1990s سے لے کر تاحال امریکہ نے دنیا کو یونیلیٹرلی رول کیا ہے، جو کہ ایک بائی پولر ورلڈ تھی ڈیورنگ دا کولڈ وار ایرا، جب وارسو پیکٹ سائن ہوا رشین الائز کے درمیان، اور ایک یونائٹڈ نیشنز اور نیٹو ٹائپ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ امریکہ کے بہاف پہ دنیا میں کام کرتی رہیں۔ اس کے بعد جو ہے 1990s میں یہ بائی پولر ورلڈ جو ہے یہ یونی پولر ورلڈ بن گئی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایمرجڈ ایز دا سول سپر پاور۔ اس کے بعد ناظرین اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، چائنا نے جو ایک اپنی ایمرجنس شو کی ہے اکنامکلی اور دنیا کو اکنامکلی انفلوئنس کیا ہے، اس کے بعد سے روس بھی جو ایک خوابیدہ قوت تھی وہ دوبارہ سے جاگ چکی ہے، اور ایک یونی پولر ورلڈ جو ہے وہ بائی پولر کی بجائے ٹرائی پولر ریالٹی کی طرف جا رہی ہے۔ اب تین بڑی طاقتیں دنیا میں سامنے آئی ہیں، ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، ایک چین ہے، اور ایک روس ہے۔ لیکن روس اور چین کے درمیان جو چیز کامن ہے وہ ہے اینیمٹی ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اب جو ریسنٹ ریجن میں ڈیولپمنٹس ان میں یہ ہے کہ جو روس کا ماضی میں اتحادی رہا ہے جسے بھارت کہا جاتا ہے، وہ اب روس سے جو ہے وہ کنارہ کر چکا ہے بڑی حد تک، اور وہ امریکن بلاک میں جا چکا ہے، اور S-400 کی ڈیل کو رکوانے کے لیے لائڈ آسٹن صاحب کی جو آمد ہے نیو دہلی میں، یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ شاید اب بھارت جو ہے وہ روسی جو ہے وہ سپورٹ کے اوپر اتنا انحصار نہیں کرتا، اور امریکہ بڑی حد تک بھارت کو انفلوئنس کرنے لگ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چین اور ایران کے درمیان جو معاہدے طے پائے ہیں وہ بھی اس چیز کے عکاس ہیں کہ اب امریکہ کا جو ایک انفلوئنس ہے، یونیلیٹرل انفلوئنس ہے دنیا کے اوپر، وہ بڑی حد تک کمزور پڑتا جا رہا ہے، کہ ایسے ٹائم پہ جب امریکہ ڈمپ کر چکا ہے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کو، اور ایران کے اوپر شدید قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود ناظرین چین نے آ کے یہ ایک لائف سیونگ آفر دی ہے ایران کو، اور $400 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور ترکی جو کہ F-35 لائٹننگ جیسے اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ، اس نے S-400 کو فوقیت دی ہے F-35 لائٹننگ پہ، اور اس کے بعد سے T-129 ہیلی کاپٹر کی فروخت بھی پاکستان کو روک دی گئی امریکہ کی طرف سے، چونکہ امریکن انجن وہاں پہ یوز ہوا تھا۔ یعنی کہ امریکہ کے ایلائز آہستہ آہستہ لوز کرتے جا رہے ہیں، اور جو روس اور چین کے ایلائز ہیں دے آر کنورجنگ آن ون پوائنٹ۔ تو روس اور چین کے تمام تر الائز یہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے، اور امریکن الائز کا دوسرا بلاک بن رہا ہے۔ اب ان بلاکس کے درمیان آنے والے دنوں میں کیا پالیٹکس ہوگی، کیا ہمیں جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل چینج نظر آئے گی دنیا میں، اور کس قسم کے ڈیفینس اور اکنامک پیکٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن ان تمام تر امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مایہ ناز دفاعی امور کے ماہر جناب عبداللہ گل صاحب۔ عبداللہ گل صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ گل صاحب، سرگئی لیوروف صاحب نے دورہ کیا ہے پاکستان کا، یہ کسی روسی وزیر خارجہ کا
10 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है और ये दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफ़गानिस्तान के अंदर से अमरीकी अफवाज के इनखला पे भी बात की जा रही है और उसके साथ साथ चीन और अमेरिका के दरमियान जो चपकलिश है वो भी बढ़ती जा रही है। और रूस के वज़ीर ख़ारजा साहब पहले चीन और भारत का दौरा कर चुके हैं और अब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। और गैस पाइपलाइन जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात हुई है, जो कि एक इकनॉमिक कोऑपरेशन है बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट्स भी जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत हुई और वो भी साइन हुए हैं। तो आप कैसा देखते हैं रूसी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत अहम दौरा यकीनन, और आपने बड़ी तफसील से उसकी पीछे पूरा आपने बैकग्राउंड दे दिया, माशाल्लाह। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है रूस का आपको मालूम है जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो उस टाइम पे पाकिस्तान जो था उसने बजाय रूस जाने के उसने अमेरिका का रुख किया था। और क्योंकि वर्ल्ड जो थी वो बाइपोलर थी और इस वजह से पाकिस्तान के मुतल्लिक आज भी कहा जाता है कि खान लियाकत अली खान का शायद ये फैसला गलत था, जबकि मेरी नज़र में वो दुरुस्त फैसला था। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के साथ रूस का एक दिफाई मुआहदा हुआ हुआ था और रूस जो था इस पूरे खित्ते में, अगर आप नक्शे को उठा के देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो अफगानिस्तान तक उसका इन्फ्लुएंस था। नतीजा यह हुआ, और उससे फिर साइड के ऊपर ईरान से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा इराक के साथ उनका डिफेंस एग्रीमेंट था, सीरिया के साथ था, और इसी तरीके से यमन के साथ उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। नतीजा ये होता था कि पाकिस्तान जो था वो मजबूर था कि वो अगर रशियन ब्लॉक को ज्वाइन करता तो उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान को भारत के ताबे आ जाना पड़ता और जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था वो शायद कामयाब ना होता। इसलिए वो एक उस वक्त के तनाजुर में एक सही और जामे फैसला था। और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने जब बबरक कारमल ने आके रूसी टैंकों पे बैठ के काबुल आ गया तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि अब जो है वो मामलात को हम मजीद अगर इस पर खामोशी इख्तियार करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि ये टैंक जो हैं ये पाकिस्तान का रुख करेंगे। और अब हम ये जानते हैं, क्योंकि गोर्बाचोव की किताब के अंदर मौजूद है जो उन्होंने पेरेस्ट्रोइका लिखी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि हम जो है वो गर्म पानी तक पाकिस्तान की तरफ एक्सेस करना चाहते थे और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में बावजूद उनकी मुआशी बदहाली के वो मीरानी डैम जैसे प्रोजेक्ट जो थे उनमें बहुत इंटरेस्टेड थे और उनकी जो स्पैकनर्स बटालियन थी वो आके यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म करती थी। और इसी तरीके से जो उनके आप कहें कि आपने याद होगा कि बोरी बाजार का, लंडा बाजार का, कश्मीरी बाजार का वाकया, जहाँ एक एक वक्त में 300-300 लोगों को जो है वो जानों से हाथ धोना पड़ा, ये वो वाकयात थे जब रूस जो था वो हमारे इस खित्ते के अंदर मौजूद था और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक अपना गिनावना खेल खेल रहा था। लेकिन फिर जब रूस को शिकस्त हो गई और 6 इस्लामी रियासतों समेत 16 रियासतें जो है वो मारज़ वजूद में आई, तो उनका सेहरा जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ISI के सर बंधा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो आर्किटेक्ट ऑफ अफगान जहाज जनरल हमीद उल रहमतुल्लाह, उन्होंने बहुत एक इज्जत का मुकाम पाया। अब मसला यह है कि उस वक्त के जो रूसी ऑपरेटर थे जो पाकिस्तान के अंदर थे, उनका नाम था ज़मीर कोबलाव, जो आज अफगानिस्तान के अंदर स्पेशल एनवाई हैं। और चंद दिन कबल इस दौरे से वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिल के गए। और ये पुराने जो है वो न सिर्फ CIA के अंदर अपना KGB में रहे, बल्कि साथ ही साथ ये KGB में जब थे तो वहाँ व्लादिमीर पुतिन साहब जो थे कि वो उनके सीनियर थे। तो इनकी एक बड़ी हम आहंगी है और अफगानिस्तान पे एक गहरी इनकी नज़र है। अब जिस तरीके से अफगान तालिबान ने जिस अंदाज के अंदर मामलात को बेहतर करने की कोशिश की रूस के साथ, ये मेरे ख्याल में एक काबिल सताइश बात है। और उन्होंने अपने पुराने गम को भुला के, जो कि 16 लाख शोहदा है, वो कम तादाद नहीं होती, और एक बहुत डेवस्टेशन जो वहाँ हुई अफगानिस्तान के अंदर वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिकमत अमली से काम लिया और वो मॉस्को गए। और आपको याद होगा कि मॉस्को में उन्होंने एक खातून के साथ इंटरव्यू किया जिसके और दुनिया ने बहुत पज़िराई मिली कि तालिबान तो जो इमेज अमेरिका पेश करता रहा वो गलत था। अब दहशतगर्दी की इस जो नाम निहाद जंग के अंदर पाकिस्तान ने बहुत कुछ खो दिया और इस दौरान में अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे उनका महवर सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान बन गया, जिसके बाद जो है ये कहा जाए
کہ اگر امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں افغانستان کو آپ ایکسٹریکٹ کر دیں، نکال دیں باہر، تو شاید پھر ہمارا ایریا آف انٹرسٹ کوئی بھی نہیں رہ جاتا. اسی وجہ سے وہ ہم سے ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے ڈو مور کی گردان لگاتے ہیں. اس دوران میں بھارت جو تھا اس نے دیکھ لیا کہ روس کی جو کشتی تھی وہ غرق ہوئی افغانستان میں. اب اس کو ایک نیا مسکن چاہیے تھا، ایک نیا ٹھکانہ چاہیے تھا. اس نے امریکہ کا سہارا لیا اور اس کے لیے ہمیں یاد ہے کہ کونڈولیزا رائس اور خود ہیلری کلنٹن نے باقاعدہ کہا کہ انڈیا از آور نیچرل ایلائی. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں وہ تو اسٹریٹجیز تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن نیچرل ایلائی جو ہے وہ نہیں چینج ہوتا. امریکہ نے باوجود جو آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس ہیں 2 ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر ہندوستان کے اوپر کشمیر کے حوالے سے، اس کے اندر بڑا واضح ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی جو ممالک تھے وہ خاموش رہے. یونائٹڈ نیشن پہ اس پر خاموشی اختیار کیا، اور وہی S-400 میسائل جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ ترکی کے حوالے سے ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی. اور وہ T-129 ATA کے ہیلی کاپٹر جو تھے، ان کی جو 30 ہیلی کاپٹر ہم نے ملنے تھے، جس میں سے 3 ہیلی کاپٹر پاکستان لے چکا ہے، ان کو جو ہے وہ پابند کر دیا گیا. لیکن وہی S-400 میسائل جب بھارت کے ساتھ جو روس کی ڈیل ہو رہی تھی، اس کے اوپر امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ چائنا، جس کا آپ نے ٹرائی پولر کا بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ دنیا ٹرائی پولر ہو گئی ہے، بائی پولر کی جگہ بھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس کی طرف جانے میں ہمارے بیجنگ کا بہت بڑا کردار ہے. میرے والد صاحب نے 1988 میں ایک پیپر لکھا تھا کہ ریچ آؤٹ ٹو ماسکو وایا بیجنگ، اور اس پیپر پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے اور ماضی میں بھی ہوا. اور اب یہ ایک خوشائن بات ہے، کیونکہ روس نے یہ محسوس کر لیا کہ جو بھارت ہے وہ وقتی یار ہے، وہ موسمی یار ہے، وہ پرماننٹ دوستی کسی کے ساتھ نہیں ڈالتا. بالکل. اس وجہ سے روس نے بھی آپ نے فرمایا، جیسے کہ آپ نے اپنے مرحوم والد صاحب کا ذکر کیا کہ پاکستان کین ایکسیس ماسکو وایا بیجنگ. دیٹ واز اے گڈ آئیڈیا بیکاز دونوں کے درمیان ایک کمیونسٹ ٹائم کے آپس میں دونوں ممالک کے تعلقات تھے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان ایک کامن اینیمی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دیٹ کین پلے ایز اے لیوریج فار پاکستان ٹو گیٹ ٹو رشیا. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں، جس حد تک آپ کی ان تمام تر امور پہ نظر ہے، کہ کیا روس پاکستان کے لیے ایک سبسٹیٹیوٹ ثابت ہو سکتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا؟ کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ہمیں یوز تو کیا، افغان جہاد میں بھی یوز کیا، اس کے علاوہ بھی ہمیں بڑی حد تک یوز کیا. پاکستان کے افغان جہاد میں افغان عوام کے ساتھ جذبات منسلک تھے، اور ہم نے افغان عوام کی خاطر وہ جنگ کی، اور ایک ملحد قوت جو اس وقت ان کے اوپر قابض ہو چکی تھی اس کو ہم نے سائڈ پہ کیا. لیکن امریکہ نے اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ بڑی حد تک گرل کیا گلوبل ایرینا میں، اور ہماری ان تمام تر قربانیوں کو جو ہم نے دیں ان کو نظر انداز کیا گیا. لیکن اس کے باوجود ایک اکنامک ایڈ اور ایک ملٹری ایڈ جو پاکستان کی گائے بگائے انہی تمام تر ایکٹیویٹیز کے بدلے میں ہوتی رہی، وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو کیا ہم روس سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جیسا آپ نے S-400 کا ذکر کیا، پاکستان کے پاس ایک اسٹرانگ ایئر ڈیفنس سسٹم کی کمی ہے، تو پاکستان اگر فیوچر میں ہمارے رشیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ سائن ہوتے ہیں، تو کیا ہم فار ایگزامپل اگر S-400 جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے رشیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو کیا وہ پاکستان کو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کر دے گا؟ کیونکہ وہی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کا ایگریمنٹ وہ بھارت کے ساتھ بھی کر چکا ہے. جی بالکل، بہت مناسب بات کی. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس انداز میں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کی جنگ روس کے خلاف ہوئی، اس کے اندر امریکہ کا اور پاکستان کا مفاد اکٹھا تھا، کیونکہ پاکستان کی سرحدیں ملتی تھیں اور روس کے عزائم بڑے خطرناک تھے. وہ پاکستان آنا چاہتے تھے. میری آنکھوں سے وہ نقشے گزرے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے بلوچستان کو پاکستان سے کاٹا ہوا تھا. لیکن بہرحال وہ وقت اور تھا، اس میں پاکستان کی دفاعی معاملات تھے. لیکن اس کے بعد 9/11 کے بعد جو ہماری پالیسی تھی، وہ میرے خیال میں اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. دیکھیں، اس میں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا بہت بڑا کمال ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل، تقریباً 2 سال پہلے، پاکستان نے روس کے ساتھ مل کے رشیا کے اندر ہی
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की थी। ये एक बहुत बड़ा संग मील था। और उसके बाद जो है वो बाकायदा यहाँ हमारे जो बॉर्डरिंग एरिया था अफगानिस्तान का, उस पे रूसी जो उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और 2 रोज़ा दौरे पे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ बैठ के बहुत मामलात को सुलझाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने उनको अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट से और मिलिट्री एफर्ट्स के जरिए उनको ये बावर कराया कि इस टाइम पे वो खित्ते के अंदर जो है वो किरदार भारत से वो नहीं ले सकते जो पाकिस्तान ले सकता है। ये जो मुल्कों की दोस्ती होती है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती है, म्यूचुअल बेनिफिट्स पे होती है, ना कि कोई जाती यारी दोस्ती होती है। इसलिए जो चाइना है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है रूस को करीब लाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का सब्स्टिट्यूट अगर आप कहें तो मैं नहीं समझता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई सब्स्टिट्यूट फिलहाल मौजूद है। उसकी वजह यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क है, जबकि रूस जो है वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं है, बल्कि अदम इस्तेहकाम का वो उसको सामना है। लेकिन क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी दिफाई इंडस्ट्री मौजूद है और दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी जो है वो उनके पास मौजूद है, तकरीबन 35 लाख के करीब, और इसी तरीके से उनके पास 27,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो उनके आर्सेनल में मौजूद हैं। उनके पास स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन और स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट प्रोग्राम, चांद पे जाने के जो है वो सैटेलाइट, वो सब उनके पास मौजूद हैं और उनके प्रोग्राम्स बहुत बेहतर हैं बनिस्बत अमेरिका के। ये वर्ल्ड ओवर एक रिकग्नाइज बात है। लेकिन चाइना जो है वो मुआशी इस्तेहकाम को, जो दीवार को पाटने के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान में एक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान सेटल होगा तो सेंट्रल एशिया की जो तिजारती मंडियां हैं उन तक आपकी रसाई हो जाएगी, रूस तक रसाई हो जाएगी और चाइना को कम्यूट करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान जो है उसके अंदर तरक्की का पहिया जो है वो घूमेगा, लेकिन ये सारे कुछ होते हुए जानबूझ के जो है वो S-400 मिसाइल का जो है मेरे ख्याल में मुआहदा हुआ और उस टाइम पे हम लोगों ने थोड़ी सी ताखीर दिखा दी। ये काश कि हम अपनी एफर्ट्स थोड़ा पहले कर लेते, लेकिन बहरहाल S-400 मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान S-400 मिसाइल उसको दिया जाएगा, क्योंकि भारत के साथ मिल चुका है। क्योंकि S-400 के अंदर 2-4 बहुत अहम नुकात हैं। एक तो वो ये है कि जमीन पे खड़े हुए और आसमान पे चलते हुए 80 टारगेट्स को एक वक्त में निशाना बना सकता है। उसके अंदर एक सेपरेट जो है वो सिस्टम्स मौजूद हैं, छोटे छोटे आप समझ लें रॉकेट्स हैं जो निकल आते हैं। अब पाकिस्तान के पास लेकिन उसके और मैकेनिज्म्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो नसर मिसाइल बनाया वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को जो है वो तो ले डूबा, क्योंकि उसका जो थ्रेश होल्ड था वो 65-67 किलोमीटर के अंदर, वो तो नसर मिसाइल ने जो है उसको जीरो कर दिया, क्योंकि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों वॉर हेड्स वो ले जाने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए हमें इस पे घबराना नहीं चाहिए कि भारत जो है कभी आपके साथ आके आई बॉल टू आई बॉल लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और न्यूक्लियर कंट्री खास तौर पे जब एक मुल्क छोटा हो और वो न्यूक्लियर पोजीशन रखता हो तो उसको आप जेर करना आसान नहीं है। सेम लाइक नॉर्थ कोरिया का आपने देख लिया कि न्यूक्लियर है, इस वजह से कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, बावजूद इसके कि अमेरिका ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन किम जोंग उन जो था उसको वो देर नहीं कर पाए। अब जो देखें, रूस के साथ हमारा न सिर्फ दिफाई एग्रीमेंट हो सकते हैं, बल्कि जैसे आपने गैस का जिक्र किया, गैस का एक बहुत अहम जो है वो इसमें मामला है। दूसरी बात यह है कि रूस के जरिए हम जो ऊपर वाली जितनी कंट्रीज हैं और जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया है, जो कि इवन सेंट्रल यूरोप तक जो है वो जाता है, मेरे ख्याल में वो किरदार जो है पाकिस्तान बहुत अहम अदा कर सकता है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि एक सुपर पावर को जब जवाल आता है तो फिर दुनिया की शिराजा बंदियां होती हैं, सियासी भी और दिफाई भी, और ये वो वक्त है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल में उसको फैसला करना है। उसको अमेरिकन वोट को जो है तर्क भी नहीं करना, लेकिन उनके साथ भी बात करनी है कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी जब इकट्ठी होगी तो हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम अमेरिका के साथ नहीं बल्कि चाइना के नेचुरल एलाई हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो न 3 में है न 13 में। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ यारी भी नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन वो चाइना का हाथ भी नहीं छोड़ना चाहता। और जाहिर है चाइना के साथ अगर आप कोई भी कमजोरी दिखाएंगे तो नतीजा उसका रूस की सूरत में नजर आएगा और रूस आपसे जो है वो दूर हो जाएगा, और एक वक्त में आप रूस और भारत के दरमियान में जो है वो आसानी नहीं होगा जीना। Mi-35 हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर है Mi-24 गनशिप का, वो हमने पाकिस्तान में हासिल किए, जिसको अभी हमने 25 मार्च की परेड को जो है वो देखा, जो कि हाँ
اس کو شو کیا. وہ ایک بہت بہترین ہیلی کاپٹر ہے, ون آف اٹس اون کائنڈ ہے. لیکن اسی طریقے سے دیگر بہت سارے ہمارے جو کلیشنکوف ہے, ون آف دا فائنسٹ اسالٹ رائفل ان دا ورلڈ. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان مینوفیکچرنگ کی طرف جائے تو زیادہ بہتر ہے, اور یہ معاہدات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن جس چیز کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا, دیکھیں اگر پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو جاتا ہے روس کے ساتھ, تو پھر وہ S-400 میسائل ان کے کسی کام کے نہیں رہیں گے بھارت کے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس کی ایک قوی امید ہے, اور میرے خیال میں ہمیں اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو مزید زور دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر ہم کر پائے تو یقیناً ہم بہت سرخرو ہوں گے. اور دفاعی معاہدے کے ہوتے ہوئے امریکہ تو دور کی بات ہے, بھارت کو بھی جو ہے وہ ایک دفعہ اپنی نانی یاد آ جائے گی, اس کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اٹس ناٹ این ایزی نٹ ٹو کریک. آلریڈی پاکستان کو کسی بھی, اگر میں آخری بات کرتے ہوئے, پاکستان کو بنیادی طور پہ صرف جو ضرورت ہے وہ ایمان کی ضرورت ہے. ہمیں کسی اور کے اوپر سہارا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ خود انحصاری کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ خطے کے اندر بھارت کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پھر بات میں کہوں گا کہ ریچ آؤٹ ٹو ماسکو ویا بیجنگ. بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب. انہوں نے مرحوم حمید گل صاحب کے اس کامنٹ کے ساتھ اختتام کیا اپنی بات کا کہ ریچ آؤٹ ٹو ماسکو وایا بیجنگ, یعنی کہ اگر ہم نے رشیا تک ایکسیس کرنا ہے تو ہمیں بیجنگ کے تھرو یعنی چائنا کے تھرو کرنا پڑے گا. اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں بھارت کو خطے میں اگر کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں بڑی حد تک جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا پڑے گا. انہوں نے فرمایا کہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو آلریڈی بھارت کو دیا جا چکا ہے, شاید وہ پاکستان کو نہ دیا جائے, لیکن اگر ایک ڈیفنس پیکٹ سائن ہو جاتا ہے بٹوین پاکستان اینڈ بٹوین رشیا, دین جو ہے وہ بھارت کا وہ جو S-400 کا ایک ہوا سا بنا ہوا ہے پورے خطے کے اندر جو بھارت نے بنایا ہے, وہ بڑی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے شاید روس جو ہے وہ امریکہ کا متبادل ثابت نہ ہو, کیونکہ امریکہ معاشی استحکام کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے, جبکہ روس عدم استحکام کا شکار ہے معاشی طور پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ روس کے پاس دنیا کی ون آف دا فائنسٹ آرسنل ہے ویپنز کا, اور روس کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ دنیا میں ون آف دا اسٹیٹ آف دا آرٹ انڈسٹریز کے طور پہ جانی جاتی ہے. اور پاکستان کے اگر روس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں روس کے میزائل سسٹمز, روس کے ایئر ڈیفنس سسٹمز, روس کے جنگی جہاز جو ہیں وہ موصول ہو سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بڑی حد تک اپنے آپ کو جو ہے وہ ملیٹریلی اینڈ اسٹریٹجکلی ریجن کے اندر اسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جو ہمارے اور روس کے درمیان ایک معاہدہ جو گیس پائپ لائن کا ہے, نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن, وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل. اور اس سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ولادیمیر پیوٹن صاحب جو روس کے صدر ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, روس کے پاکستان کے ساتھ ماضی میں بھی تعلقات بڑے بہتر رہے ہیں, معاشی طور پہ بھی بہتر ہیں. پاکستان کی وائٹ سٹیل مل جو ہے جو کراچی میں موجود ہے وہ روس نے پاکستان کو اسٹیبلش کر کے دی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جو ذکر کیا گیا لیاقت علی خان کے دورے کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھارت کے ساتھ روس کا معاہدہ ہو چکا تھا, لیکن وہ جو دورہ لیاقت علی خان کو ایک آفر کی گئی تھی, وہ ہماری ینگ جنریشن کے اندر ایک مس پرسیپشن ہے کہ شاید پاکستان کی طرف سے پازیٹیولی اس پہ رسپونڈ نہیں کیا گیا تھا. رسپونڈ کیا گیا تھا, لیکن اس دورے کی جو پہلی تاریخ پاکستان کو پرووائڈ کی گئی تھی وہ 15 اگست تھی, جو کہ کوائنسائڈ کر رہی تھی بھارت کے یوم آزادی پہ. تو اس لیے لیاقت علی خان صاحب نے ان سے جب کوآرڈینیٹ کیا تو انہوں نے رشین آفیشلز کو بتایا کہ وہ اس تاریخ پہ دورہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد مختلف تاریخیں طے کی گئیں, لیکن اس دوران مئی 1947 میں لیاقت علی خان صاحب جو ہیں, مئی 1948 میں لیاقت علی خان صاحب تشریف لے گئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ دورہ جو ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا.
اور روس اور پاکستان کے درمیان جو ایک تعلقات کی ابتدا تھی وہ بڑی حد تک ایک تعطل کا شکار ہو گئی. لیکن بدیر آمد بجنگ آمد اب جو تعلقات پاکستان اور روس کے درمیان بڑے ہیں, شاید اس سے زیادہ پاکستان کو روس کی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی. یہ وہ وقت ہے جب امریکہ جیسا ہمارا ایک اتحادی ہمیں پیٹھ دکھا چکا ہے, اور امریکہ نے ہمارے اوپر ٹرمپ دور میں نہ صرف پابندیاں لگائیں بلکہ پاکستان کو ڈپلیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنے والا ایک ملک قرار دیا, جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی افسوسناک تھا. لیکن اب روس کے آنے کے بعد جو ہے وہ بڑی حد تک اس تمام تر سچویشن میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان اور روس کا یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ امریکہ کو بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک سے واپسی پر ہم دوبارہ ان تمام تر ایشوز کو ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عبداللہ گل صاحب کے ساتھ, جو سرگئی لیوروف صاحب کا ریسنٹ پاکستان کا دورہ تھا, اس کے امپیکٹس, اس کا ریجنل کانٹیکسٹ اور فیوچر جو ہے پاکستان رشیا ریلیشن شپس کا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار صحافی محمد بلال افتخار صاحب. گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ, اور اسٹریٹجک انالیسس گروپ کے نام سے ایک ان کا چینل بھی ہے, اور اس پہ بڑی زبردست جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں. پاکستان کے فارمر ایمبیسڈرز, جنرلز اور انٹیلیجنشیا کے لوگ اس گروپ میں موجود ہیں. بلال افتخار صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. بلال صاحب, سرگئی لیوروف صاحب نے دورہ کیا ہے پاکستان کا 10 سال بعد. یہ ایک اہم دورہ ہے جو روس کی طرف سے ہوا ہے. آپ اس کو امریکہ پاکستان کے جو حالات آپس میں خراب ہے اس کانٹیکسٹ میں آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیں جی, پچھلے کچھ سالوں سے ری الائنمنٹ کا جو ہے وہ ایک پروسیس چل رہا ہے. یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی تو امریکہ جو ہے وہ ایک یونیلیٹرل سپر پاور کے طور پہ سامنے آیا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ طاقتور کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی کمزوری ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس دور کے اندر جہاں پہ دنیا میں بھلے کی کوشش کی جاتی, وہاں پہ پیکس امریکانہ کا خواب پورا کرنے کی جو ہے نا جستجو میں امریکہ لگا رہا. اور اس میں پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری ایک تھنک ٹینک ہے امریکن, اس نے 1998 کے اندر جو ہے ایک پیپر جو ہے ری بلڈنگ امریکاز ڈیفنسز کے نام سے لکھا, جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے ایک نئے پرل ہاربر کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی 9/11 کے واقعات نے جو اثر ڈالا اس میں امریکہ کو ایک چھوٹ مل گئی اپنی پالیسی اور اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے, لیکن یہی جو موقع تھا اسے امریکہ نے بہت برے طریقے سے اپنے ہی خلاف یوز کیا. ہم نے دیکھا کہ افغانستان پہ قبضہ کر لیا, اس کے بعد 2003 کے اندر عراق کے اوپر قبضہ کر لیا, اور وہ بھی ایک جو جھوٹی اور غلط انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق. اور ہم نے دیکھا مختلف خطوں کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ جو ہے نا امریکہ نے ایکشنز لیے. ایران کو مزید دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی اور باقی ممالک کو بھی اسی طریقے سے مسلم. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ایک خوف تھا امریکہ کا وہ لوگوں کے دل کے اوپر سے ختم ہونا شروع ہو گیا. ان دا مین وائل ہم نے چائنا کو دیکھا کہ ایک انتہائی ہسٹورک ڈیپتھ بھی رکھتی ہے یہ پاور. انہوں نے میچورلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, خاموشی سے سر جھکا کے طاقت حاصل کی, اور ایک وقت وہ آیا کہ امریکہ گھبرانا شروع ہو گیا چائنا سے. اور اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جب ری الائنمنٹ کے پروسیس جو ہے وہ زیادہ تیز ہوا تو اب سب بندیاں ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہیں. مثلا ہمارے جو برادر عرب ممالک سے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ امریکن کیمپ میں ہی رہیں. اسی طریقے سے کچھ ممالک نے سوچا کہ چائنا جو ہے وہ ایک بہتر آپشن ہے, کیونکہ چائنا کی یہ آج بلال صاحب چائنا کے وزیر خارجہ نے ایک بیان بھی دیا, انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے اوپر جو امریکہ کی ایک اجارہ داری ہے یونیلیٹرل اس کو ہم نہیں مانتے. بالکل صحیح کہہ رہے جی. دیکھیں جس طریقے سے یہ پچھلے مہینے الاسکا میں بلا کے جس طریقے سے چائنیز کے ساتھ سلوک کیا, یہ سفارتکاری کے کسی بھی اس کے نہیں, یعنی کہ آپ کسی بھی کسوٹی پہ پڑھے تو یہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. تو چائنا بہت خاموشی سے طاقتور بنا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چائنیز پالیسی کو دیکھیں
पिछले 4 साल से आप ही क्वाड का सुन रहे होंगे, लेकिन क्वाड के मामले में 4 सालों के अंदर अमेरिका वही 4 ममालिक हैं, किसी भी फार ईस्टर्न कंट्री को अपने साथ मिलाने में कामयाब नहीं हुआ है। इसी तरीके से यूरोप जो किसी ज़माने के अंदर अमेरिका के ऊपर हर चीज़ पर डिपेंड करता था, उसकी भी हमें चाइना के बारे में एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी नज़र आ रही है, और उसमें हाल ही में जो मुआहदा हुआ है ट्रेड के हवाले से यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ, बहुत अहम है। इसी तरीके से आप देख लें कि क्योंकि चाइना इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो उसके दुश्मन भी उसके साथ आके बैठे हैं, उसके मुखालफिन भी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि इंडोनेशिया के जजायर के ऊपर जो है चाइना के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन हमने देखा कि 2-3 महीने पहले अमेरिकन ने जब रिक्वेस्ट की कि हमारे जो जासूस तैयारे को उतरने के राइट्स थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसी तरीके से आप देखें कि बांग्लादेश की पॉलिसी, बांग्लादेश ने अभी ये पोम्पियो और जब एस्पर आए थे तो उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। श्रीलंका इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, चाइना के करीब हो रहा है। तो बेसिकली जो रूस और चीन को जो कामयाबी हासिल हो रही है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उनकी अप्रोच है, जिसके अंदर वो रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो ट्रेड की बात कर रहे हैं। बिलाल साहब, आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब तैमूर फहद खान साहब, जो हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में जो ISSI है उसमें रशिया डेस्क में ये रिसर्च एसोसिएट हैं, इनकी रशिया के ऊपर बड़ी रिसर्च है। हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये दौरा कैसा था। तो तैमूर, वेलकम टू द शो। Thank you so much, sir. Thank you for having me at your show. तैमूर, जैसा कि आपने देखा कि सरगेई लेवरोव साहब ने अभी दौरा किया है पाकिस्तान का, 10 साल बाद ये एक बड़ा अहम दौरा रूस की तरफ से सामने आया है, और आप चूँकि ISSI के रशिया डेस्क से तल्लुक़ रखते हैं तो आपने इस तमाम तर जो है वो चीज़ों को बड़ी गहराई से देखा होगा। आप क्या समझते हैं कि डिफेंस पाकिस्तान के दरमियान और रूस के दरमियान जो कॉपरेशन हो सकती है उसके लिए ये दौरा कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये दौरा हमारी डिफेंस कॉपरेशन के लिए नहायत ही अहम साबित होगा। जिस तरह कि आपको ऑलरेडी इस बात का आइडिया होगा कि हमारी द्रुजबा, यानी कि रशियन में जिसको फ्रेंडशिप या दोस्ती कहा जाता है, उस नाम से हमारी एक्सरसाइजेस काफी सालों से उनके साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं, जो कि ऑल्टरनेटिवली रशिया और पाकिस्तान में कंडक्ट होती हैं, और इसमें हमारी काउंटर टेररिज्म और स्पेशल फोर्सेस हमारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बिसाइड जो हमारा जो अरेबियन मॉनसून के नाम से जो हमारी नेवल एक्सरसाइजेस हैं, उसका भी इनेकाद हमारा रशिया के साथ होने जा रहा है कुछ ही अरसे के दौरान। और अभी हाल ही में जो अमन एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जो हुई है, जिसके अंदर मोर देन 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौरा है ये हमारी दिफाई या जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसका जिक्र भी किया कि वो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स को बहुत ज्यादा सराहते हैं, और इसमें वो हमारी इमदाद करने के लिए भी तैयार हैं, जिसमें उन्होंने स्पेशल इक्विपमेंट का भी जिक्र किया कि वो पाकिस्तान के साथ वो जरूर शेयर करेंगे और पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये दौरा जो है ये उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा हमारी डिफेंस कोऑपरेशन। अच्छा, और दूसरा तैमूर साहब, पाकिस्तान और रशिया के दरमियान कुछ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर भी बात की जा रही है कि रशिया जो है वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनाएगा, और इसके अलावा स्टील मिल भी आपको मालूम होगा कि रशिया के ताउन के साथ ही बनाएगी पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़े मजबूत इदारे के तौर पे और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम करती रही फॉर डेकेड्स। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, could it be the substitute of what was happening already between Pakistan and United States of America, और फिर after this war on terror वो चीज़ हमारे दरमियान उस तरह से स्टे नहीं कर पाई, तो अब हमें एक सब्सटीट्यूट की ज़रूरत थी। चाइना इज़ ऑलरेडी देयर, बट कैन रशिया बी द सब्सटीट्यूट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज पर इकोनॉमी इज़ कंसर्न्ड? सर देखिए, अगर आप बहुत ही डायरेक्ट आंसर चाहते हैं तो इसका एक ही अल्फाज में है कि फिलहाल रशिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का मुतबादिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आज की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही एक लंबे अरसे के ऊपर मुहित है, और उसके अंदर मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उतार चढ़ाव का शिकार वो रिलेशनशिप जरूर रही है, लेकिन हमारी जो इमदाद का सिलसिला है वो बहुत ही कंसिस्टेंट और मुतवातिर तरीके से अमेरिका के साथ कायम रहा है।
لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک ملک کو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اور اپنی ڈپلومیسی کو بہت ہی آبجیکٹیولی لے کر فالو کرنا ہوتا ہے، جس میں اس کو اچھے تعلقات سب کے ساتھ بنا کر رکھنے ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے اسپیشلی نیڈ آف دی آور ہے. یہ اس وقت ہمارے لیے بہت ہی ناگزیر ہے کہ ہم اپنے جو خارجہ تعلقات ہیں اس کا جو اسپیکٹرم ہے اس کو ہم بڑھائیں، اس کو ہم ڈائیورسفائی کریں اور کسی ایک ملک پہ ہم ریلائنس نہ رہیں. یہ بہت ہی غلط اسٹریٹجی ہوگی اگر ہم صرف ایک ہی ملک کے اوپر ریلائی کریں اپنی اکنامک اور نیشنل سیکورٹی چیزوں کے اوپر. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تیمور فہد خان موجود تھے، ریسرچ ایسوسیٹ ہیں رشیا ڈیسک پہ ISSI انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں. بلال افتخار صاحب، کمنگ بیک ٹو یو، آپ نے کچھ دن پہلے میں آپ کے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ایک انکشاف کیا کہ دیر آر برائٹ چانسز، آپ نے کہا کہ 80% تک امکانات ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن جو ہیں وہ شاید پاکستان تشریف لائیں افتتاح کے لیے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کے. تو کس حد تک آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ ہو پائے گا؟ کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو شاید کسی بھی روسی صدر کا پاکستان کا جو ہے وہ تاریخ میں پہلا دورہ ہوگا. اس کو جو میں نے یہ بات کی تھی نا، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چیز تاریخ کے اوپر نظر کرنی پڑے گی. پاکستان ہمیشہ امریکہ کے قریب رہا اور انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ روس کے قریب رہا. اب ہو یہ رہا ہے کہ تاریخ نے الٹا چلنا شروع کر دیا ہے. امریکہ اپنی اسٹریٹجک مجبوریوں کی وجہ سے انڈیا کے قریب ہو رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ ایک اپرچونٹی بن رہی ہے کہ پاکستان جو ہے انڈیپینڈنس یا وہ جسے نان الائن پالیسی یا ملٹی جو پالیسی ہے اس کی طرف آئے. تو اب جیسے جیسے انڈیا کے سٹیپس جو ہیں وہ امریکہ کے قریب اٹھتے جا رہے ہیں، تو آبویس بات ہے کہ کچھ رقابت کا جو ہے وہ بھی ایلیمنٹ آتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رقابت کے ایلیمنٹ کی وجہ سے جو ابھی دورہ کیا لیوروو نے انڈیا کا، اس کے اندر کیسی ٹریٹمنٹ ہوئی اور پاکستان میں آ کے ان کا رویہ کیا تھا. حالانکہ رشیا چاہتا ہے کہ اس جو ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ اسے چلائے. تو یہاں پہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ انڈیا آہستہ آہستہ ڈائیورس کی طرف جانا چاہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مستقبل کو جو ہے کوارڈ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کر دیا ہے، جبکہ رشیا کے انٹرسٹ یہ ہے کہ ٹریڈ اور جو وہ ویپنز جو ہے اباؤٹ 60 to 70% انڈین آرمی جو یوز کر رہی ہے، ان کے ایروپلین جو ہے ایسکیوز وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے رشین ہیں. تو رشیا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے انڈیا دور نہ ہو اور یہ ڈیفینس ریلیشن شپ جو اسلحے کی خرید و فروخت کی ٹریڈ کی یہ رہے. اچھا بلال صاحب، آپ سے ون لاسٹ کویسچن اینڈ اے کوئک رسپانس آن اٹ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک خیال کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اور ایران، ترکی، روس اور چین یہ ایک نیا بلاک بن جائے، اور یہ بلاک جو ہے یہ ویسٹرن بلاک کو، جس کا اب ریجن کے اندر ایک پارٹ پلیئر انڈیا بن چکا ہے، یہ ویسٹرن بلاک کو کنفرنٹ کرے. تو آپ اس پہ ایک کوئک رسپانس دیجیے گا کہ آپ کی انالیسس جو ہے، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا ایسا کوئی بلاک بن سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو الائنسز کی ہے نا پالیٹکس، چائنا اور رشیا اس کو دور رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے اندر جب ایک سوال کیا گیا کہ کیا چائنا اور چائنا اور رشیا کا الائنس ہو گیا ہے، تو لیوروو نے کہا، اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں کہ مڈل ایسٹرن نیٹو اور بات ہو رہی ہے جو ہے ایشین نیٹو کی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں کمپلیکیٹ کرتی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس طریقے سے چائنا کے ساتھ کوئی ملٹری الائنس نہیں ہے، نہ ہی دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں، کیونکہ الائنسز جو ہیں وہ کئی دفعہ پاؤں کی بیریاں بن جاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ممالک کو انٹیگریٹ کریں اور ہم ترقی کی بات کریں اور کوآپریشن کی سائڈ پہ جائیں. بہت بہت شکریہ. بلال افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا فرمانا تھا کہ ایسے الائنسز جو ہیں ان کے اوپر کوئی حتمی نظریہ نہیں دیا جا سکتا. روسی وزیر خارجہ صاحب کا دورہ بہرحال پاکستان کے لیے ایک خوشائند عمل تھا، اور ایسے موقع کے اوپر جب امریکہ نے پاکستان کو پریشرائز کیے رکھا افغان وار کے سلسلے میں اور افغان امن عمل کے سلسلے میں، اس دوران روسی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ، جب چائنا بھی پاکستان کی بیک پہ کھڑا ہے اور رشیا جیسا بھی ایک انٹرنیشنل پارٹ پلیئر جو کہ ٹرائی پولر سسٹم میں تھرڈ پاور ہے، وہ جب پاکستان کا دورہ کرتا ہے تو پاکستان کو اس سے مضبوطی حاصل ہوتی ہے. کل اسی ٹائم دوبارہ اس شو میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ.